بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اس وقت ملا جب وہ معراج پر گئے، علم غیب ان کو اس وقت ملا جب ان پر قرآن پاک نازل ہوا اور مکمل ہو گیا۔ یعنی اس طرح کی دلیلیں دے کے بعض کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ مبارک پہ اپنا دست قدرت رکھا، اس وقت علم آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس کی یہ پھر تمہارے نبی کو یہ علم آیا کب ہے، یہ علم غیب کب ان کو ملا ہے؟ کوئی پکی بات تو کرو، کبھی کوئی بات کرتے ہو کبھی کوئی بات کرتے ہو۔ یہ ان کا کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے جب پہلے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ لامتناہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے برابر تو مخلوق میں کسی کو علم نہیں ہے۔ جی یہ تفسیر ہے روح البیان، انہوں نے اس مسئلہ کو بڑا شاندار واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ، قال شیخنا العلامہ ابقاہ اللہ بالسلامہ فی رسالۃ الرحمانیہ فی بیان الکلمۃ العرفانیہ، علم الاولیاء، جی ولیوں کا علم، من علم الانبیاء، جی اللہ کے نبیوں کے علم کے سامنے بے منزلت قطرۃ من سبعۃ آب ہو، جی کہ 7 سمندر ایک طرف ہوں اور قطرہ ایک ہو۔ تو ولیوں کا علم اللہ کے نبیوں کے علم کے سامنے یہ حیثیت ہے۔ اچھا، وعلم الانبیاء، جی اور نبیوں کا علم، من علم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کا علم حضور کے علم کے سامنے بہذہ المنزلہ، جی یعنی سارے نبیوں کا علم قطرہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم 7 سمندر ہے۔ وعلم نبینا، اور ہمارے پاک نبی کا علم، من علم الحق سبحانہ، جی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بہذہ المنزلہ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندروں، جی اعلیٰ حضرت نے تو بلکہ یہاں تک لکھا کہ 7 سمندر بھی محدود ہیں جی اور اللہ تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے، لامحدود ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم تو قطرہ بھی نہیں۔ قطرہ، اور وہ بھی عطائی۔ جی، اب جب پتہ شرک کا مسئلہ تو یہی حل ہو جاتا ہے۔ شرک جو کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانے، وہ تو شرک کر رہا ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب ہے، تو یہ تو یہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے یہ، اور پھر یہ علامہ حقی، یہ کوئی بریلوی عالم تو نہیں ہے، جی یہ تو بریلی سے پہلے کے عالم ہے۔ جی جی بالکل۔ اور معلوم ہوا کہ بریلویوں نے کوئی نیا مذہب نہیں گھڑا، جو پہلے مسلمانوں کا مسلک ہے وہی ہمارا جو مسلک، سلف صالحین کا مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ اور یہ مناسبت جو ہے، جی اب وہ کہ کب علم ہوا کب نہ ہوا، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جی بندے کو حاصل ہے، لیکن جوں بندہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے، نہیں یتقرب العبد الی بالنوافل، جی جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اور قرب حاصل، حتی کنت سمعہ، جی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے، بے شک۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جی تو علم تو پہلے ہی مل گیا۔ الحمدللہ۔ ہاں جی، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت سے ہی آپ کو علم وہ مخلوق کے اعتبار سے سمندروں سے بھی زیادہ ہے، جی جی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے تو وہ قطرہ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہا، ٹھیک ہے نا، بے شک۔ لیکن پھر بھی بڑھاتے بھی جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ساری مخلوق، جی اور ساری مخلوق کا علم حضور کے سامنے ایک قطرہ ہے، اور حضور کا علم سمندر ہے۔ تو اس سے تو یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے کہ علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماننا کوئی شرک کی بات نہیں۔ تو یہ شرک ضد کی وجہ سے بنا دیا گیا ہے نا، جی، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یعنی جو بھی گستاخ رسول ہوگا نا، جی جی وہ حضور کے محبوں پر
بہتان لگائے گا. اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے جی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جی وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فوراً پہچان گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اللہ کے سچے نبی ہیں. بے شک. اسی وقت مسلمان ہو گئے، لیکن حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہماری قوم جو ہے نا یہودی بڑے بہتان تراش ہیں، اگر ان کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کا غلام ہو گیا ہوں، تو پتہ نہیں کیا کیا بہتان لگائیں گے. جی ذرا ان کو میرے اسلام کا پتہ چلنے سے پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا. اچھا. فرمایا عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہا جی وہ عالمنا ابن عالمنا، بڑا علامہ ہے، اس کا باپ بڑا علامہ ہے. تو فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، مجھ پر ایمان لائے، تو تم لاؤ گے ایمان؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ عبداللہ بن سلام وہ یہودیت کو چھوڑے اور محمدی بن جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو عبداللہ بن سلام نکلے باہر، انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ. میں تو مسلمان ہو گیا. اب اسی وقت وہ یہودی کہنے لگے شرنا ابن شرنا، اللہ. میں بدترین آدمی ہے. اللہ. تو معلوم ہوا جو گستاخان رسول ہوتے ہیں وہ محبان رسول پر تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. شرک ہے، شرک ہے، شرک. جی. شرک تو تب ہو کہ ہم اللہ کے نبی کا علم اللہ کے برابر کہیں. جی. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علم تو لامتناہی ہے جی. اور حضور کا علم متناہی ہے. جی. ہاں اگر وہ سمندر ہے تو مخلوق کے اعتبار سے ہے. جی. ما کان و ما یکون ہے تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے. جی. میں نے پہلے وہ حدیث پاک عرض کی ہے. جی بالکل. ہاں، اور قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں بھی آتا ہے کہ مثلا قیامت کے علم کے بارے میں کہ صرف اللہ جانتا ہے، جی. تو ذاتی طور پر اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں. جی. لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا ہی کسی کو نہیں، یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا. اور یہ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا.